بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس رب نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض، الذی، وہ ذات جس نے، جعل لکم الارض، جعل، پیدا کیا، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فرش بنایا، والسماء بناء، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت بنایا، وانزل، اور انزل، اس میں اتارا، یعنی اس ذات نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج به، فاخرج، پھر نکالا، به، اس پانی کے ذریعے، من یہ حروف جارہ، من الثمرات، پھل نکالا، رزقا لکم، رزق، بطور رزق کے، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، تمہارے لیے تمہارے لیے کیا ہے، حکم کیا ہے کہ لا تجعلوا، نہ بناؤ، نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی بھی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ تمام انسانوں کو خطاب کر کے ان کے سامنے اصل تقوی حاصل کرنے کی راہ واضح کی گئی مذکورہ آیات کے اندر، اور دعوت توحید دی جاتی ہے، کیونکہ توحید کی پابندی ہی سے تقوی حاصل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں تمام انسانوں کو خطاب کر کے حکم دیا جاتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اس کے اندر کسی خاص قبیلہ، کسی قوم یا کسی علاقے کے رہنے والوں کے لیے صرف خطاب نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ خطاب ہے۔ فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ عبادت کے معنی ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا، اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو عاجزی و ادب کے ساتھ ماننا۔ اب اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اعمال و عبادات بھی شامل ہیں، اور صحیح عقائد و تصدیقات و معاملات، سیاست و آداب معاشرت و اخلاقیات بھی داخل ہیں۔ پھر یہاں یوں فرمایا کہ اپنے رب، یعنی ہر وقت اور ہر حال میں پرورش کرنے والے کی عبادت کرو۔ یہاں لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی آ گئی کہ عبادت کا مستحق وہی ہے جو تمہیں پالتا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حکم اوپر جو رب کی عبادت کا حکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں دیا گیا تھا، اس کی پہلی عقلی دلیل خلقکم، کہ وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا اور نعمت وجود سے سرفراز فرمایا، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور دوسری دلیل، والذین من قبلکم، یعنی تمہارے آباء و اجداد اور دوسرے تمام انسانوں کا خالق بھی وہی ہے، اور سب اپنے اپنے ایجاد و وجود اور ہستی میں اس کے محتاج ہیں، لہذا قابل عبادت و پرستش وہی ہے۔ پھر آگے لعلکم تتقون میں یہ بتایا گیا کہ اس کی اطاعت گزاری اور عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، بلکہ اس سے سراسر انسان ہی کا نفع ہے، اور اس کو عبادت سے تقویٰ کی صفت حاصل ہو جائے گی اور آتش جہنم سے بچ جائے گا۔ اللہ
اللہ